بٹلر فون پرجوش ہو گیا جب اس نے اس کا رد عمل دیکھا۔ اگرچہ سب نے ایکیوپنکچر کے بارے میں سنا تھا، مگر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو وہ حیرت اور صدمے میں پڑ گئے۔ آخرکار بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر سوئی بھی اتنی لمبی تھی کہ لگتا تھا جیسے کسی کے دماغ کے آر پار نکل جائے گی۔ اسی لیے وہ سب پروین کے عمل سے چونک گئے، مگر جب بٹلر نے دیکھا کہ اولڈ میڈی کی حالت واقعی کچھ بہتر ہوئی ہے تو اس نے گھبرا کر گلتے ہوئے پوچھا، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اولڈ میڈی؟ نے برگر کا ایک نوالہ لیا اور آہستگی سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ برگر زمین پر گر گیا اور وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ سو گیا تھا۔ یہ ایکیوپنکچر کا بات کا اثر تھا، وہ بالکل معمولی بات تھی۔ یہ سوچتے ہوئے پروین نے پھر دوبارہ مزید سوئی چبھوئی۔ متبادل دوا آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ اولڈ میڈی کی بیماری بہت پرانی تھی۔ اگر اس کے اعصاب کو ابھارنا مقصود تھا تو کم از کم آدھے مہینے تک علاج ضروری تھا تاکہ نمایاں فرق سامنے آئے۔ یہ تو علاج کا پہلا دن تھا، اس لیے زیادہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ پروین نے 3 بار سوئی لگانے کے بعد سوئیاں سمیٹ دیں۔ ساتھ کھڑا بٹلر نے جیسے ہی جس نے اولڈ میڈی کو سوتے دیکھا تھا بے چینی سے پوچھا، محترمہ پروین، اس کو کیا ہوا ہے؟ پروین نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، جاگنے کے بعد سب بہتر ہوگا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی، کھنچائی کی۔ دوسروں کے لیے تو یہ بس 3 بار سوئی لگانے جیسا عمل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ عمل کتنا تھکا دینے والا ہے۔ نہ صرف انتہائی توجہ درکار تھی، بلکہ درست مقام کا تعین بھی ضروری تھا۔ اولڈ میڈی کا سر جلنے کے نشانات سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اصل مقامات تلاش کرنا اور بھی مشکل تھا۔ پھر سوئی لگانے کے بعد اس پر قابو رکھنا اور اس کی گہرائی کو درست کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ سب ایسے عوامل تھے جنہیں وہ لمحہ بلمحہ محسوس کرکے کنٹرول کرتی تھی۔ پروین نے جمائی لی اور ٹورنامنٹ جانے کا ارادہ کیا۔ آج کے دونوں مقابلے بھی کل کی طرح بہت بورنگ تھے۔ پروین ثالث اور کوارنٹین کے حریف صرف کلاس بی اور سی کے مارشل آرٹسٹ تھے، اس لیے انہوں نے بآسانی سے سب کو دھول چٹا دی اور میدان مار لیا۔ ان کی جیت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ 2 میچ جیتنے کے بعد پروین اور ثالث حال سے نکلے۔ ثالث کی گود میں شمائل تھی۔ پیچھے کوارنٹین بھی چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ آخر کون ہو؟ اس مقابلے میں حصہ کیوں لے رہے ہو؟ نیو یارک میں اتنے طاقتور میاں بیوی بہت کم ہیں، اوپر سے تمہاری ایک بیٹی بھی ہے۔ کوارنٹین کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ دونوں پروین اور ثالث ہی ہیں۔ اس کے نزدیک پروین کو تو تحفظ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ یقیناً گھر پر ہوگی۔ جہاں تک ثالث کا تعلق تھا، وہ ارون اسکول آف مارشل آرٹس کا بڑا بھائی تھا۔ اگرچہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر کچھ لوگ ضرور واقف تھے۔ اس وقت کا تو وہ لانچ میں بیٹھا تصویریں کھنچوا رہا ہوگا۔ کوارنٹین کو بھی یہ عجیب نہیں لگتا تھا کہ ثالث فوٹو کھنچواتا ہے، حتیٰ کہ بلا ناغہ لوگ بھی شہرت اور داد کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ آخری چند میچوں کے بعد تو خود کوارنٹین کے بھی مداح بن گئے تھے۔ لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے آتے تھے اور وہ خود کو آسمان پر محسوس کرتا۔ مزید یہ کہ ثالث کا تو ایک بیٹا تھا، بیٹی نہیں۔ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کوارنٹین کو نظر انداز کر دیا۔ پروین نے ثالث سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ثالث نے کہا، گھر۔ اور تم؟ پروین نے جواب دیا، گھر۔ ثالث نے موقع غنیمت جان کر کہا، چلو واپس جانے سے پہلے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ نہیں، پروین نے لاپرواہی سے کہا، ہم دوسروں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ حارث ابھی گھر پر ہی تھا۔ یہ بھی کم نہ تھا کہ وہ روزانہ اس کو چھوڑ کر مزے کرنے آتے تھے۔ اگر اب کھانے پر بھی اس کے بغیر جاتے تو یہ زیادتی ہوتی۔ اگرچہ ثالث پروین کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر پروین کی بات سن کر وہ یہ خیال ترک کر گیا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے پارک کی طرف بڑھ گئے اور کوارنٹین کو پھر نظر انداز کیا۔ کوارنٹین پروین گھر چلی گئی۔ جب وہ اسمتھ میز کے دروازے پر پہنچی تو اسے کوارنٹین ملا، جو میدان میں شدید بوریت کا شکار ہو گیا تھا۔ پروین کو باہر سے واپس آتے دیکھ کر کوارنٹین نے بھویں چڑھائیں اور خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ غیر ضروری کام کے لیے
باہر مت نکلا کرو، میں ان دنوں بہت مصروف ہوں، تمہارے پیچھے لگنے کا وقت نہیں ہے۔ پروین کونٹین نے آہ بھری اور کہا، اگر تمہارے پاس آدھی بھی نمبر 028 جیسی مہارت ہوتی تو مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے میرا سارا وقت لے لیا ہے اور اس وجہ سے مجھے نمبر 028 کے ساتھ تعلق بنانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ پروین بے حد محظوظ ہوئی۔ لگ رہا تھا وقت آ گیا ہے کہ اس نوجوان سے اچھی طرح بات کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ وہ کتنی طاقتور ہے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، تمہیں میرے پیچھے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کونٹین کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ زینے چڑھ گئی۔ کونٹین غصے سے پروین کو گھورتا رہا۔ وہ کوئی سخت بات کہنے ہی والا تھا کہ اچانک جانے کیوں اسے وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اگرچہ پروین نے پینٹ پہنی ہوئی تھی جبکہ نمبر 028 ہمیشہ لمبے کالے یا سرخ لباس میں ہوتی تھی، لیکن دونوں کی پشت سے شکل کافی ملتی جلتی لگ رہی تھی۔ شاید وہ غلطی پر تھا۔ نمبر 028 تم ایک سیدھی سادہ اور بے ساختہ قسم کی لڑکی تھی، وہ پروین کیسے ہو سکتی تھی؟ بالکل اسی طرح جیسے نمبر 820 کا جسمانی ڈھانچہ بڑے بھائی سے ملتا تھا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایک جیسے جسمانی خط و خال رکھتے ہیں۔ کونٹین نے سر کو جھٹکا اور وہم کو دل سے نکال دیا۔ اتنے میں سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، فوراً اندھیرے میں چھپ گیا۔ زیر زمین اکھاڑے میں وہ ہمیشہ توجہ کا مرکز رہتا تھا، اس لیے وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ اب اسے چھپنا بھی ہے۔ اس کی لاپرواہی سے وہ اسمتھ خاندان کے نوکروں کو نظر آ ہی جاتا۔ ادھر پروین جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اس نے کونٹین سے جان چھڑا لی۔ وہ کبھی دوسروں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ حارث گھر پر ہی تھا۔ وہ اس وقت میاں کے ساتھ بلاکس کھیل رہا تھا۔ میاں آہستہ آہستہ بات کرتی تھی، اس لیے اگرچہ حارث کو لگ رہا تھا یہ کھیل بہت بورنگ ہے، پھر بھی وہ تیوری چڑھائے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ سادہ دل برینڈن دونوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بولا، میاں تم کتنی بیوقوف ہو، یہ وہاں نہیں لگتا۔ یہ گر گیا۔ میاں نے منہ بسوڑا اور خاموشی سے برینڈن کو گھورا۔ برینڈن گھبرا گیا۔ ارے رو مت، رونے والی بچی، پلیز نہ رو، میں تمہاری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، حارث نے آہ بھری۔ وہ آہستگی سے جھکا اور میاں کے بلاکس دوبارہ صحیح ترتیب میں لگا دیے۔ میاں خوش ہو کر بولی، شکریہ اسماعیل۔ حارث نے روایتی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ ہاں پروین، یہ بچہ اتنے عجیب انداز میں کیوں بول رہا ہے؟ کہ جب وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو حارث، جسے اس نے اس کی نگاہ محسوس کی ہو، مڑا اور اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ پرعشق لہجے میں بولا، ممی۔ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ فوراً سمجھ گئی کہ یہ چھوٹا بچہ یقیناً اس سے کوئی فرمائش کرنے والا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور زینے چڑھ گئی۔ اوپر والے کمرے میں داخل ہوتے ہی جب اس نے پیچھے دیکھا تو واقعی حارث دروازہ بند کرتا دکھائی دیا۔ پروین صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ حارث آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے کئی بار پروین کے تاثرات دیکھے، پھر آخرکار پوچھا، ممی کیا چھوٹی مام سے کہہ سکتی ہیں وہ میاں کو ڈانس سکھائے؟ پروین حیران رہ گئی۔ تم چاہتے ہو تانیہ میاں کو ڈانس سکھائے؟ ہاں، حارث نے تیوری چڑھائی اور بولا، میاں کو ڈانس بہت پسند ہے۔ جب بھی ہماری ڈانس کلاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ دروازے کے باہر چھپ کر ہمارے ساتھ ساتھ سیکھتی ہے۔ چھوٹی مام نے اسے کئی بار دیکھ لیا ہے، لیکن وہ اسے شاگرد نہیں بناتی۔ پروین نے ہونٹ بھینچے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، حارث مسکرایا اور بولا، میں میاں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں۔ جاؤ۔ حارث کے جانے کے بعد پروین نے فیصلہ کیا کہ تانیہ کو فون کرے، لیکن جیسے ہی وہ کال کرنے لگی، اسے خود تانیہ کی طرف سے ویڈیو کال آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، تانیہ کا چہرہ اسکرین پر چھا گیا۔ اس کی اونچی آواز میں گونج اٹھی، چھوٹی پروین، کیا تمہیں میری یاد آتی ہے؟ پروین، تانیہ نے بات جاری رکھی، تمہاری ساس کہہ رہی ہیں کہ جب بھی فرصت ہو تو آ کر ملو۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں میرے گھر آئے ہوئے؟ پروین کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک پوچھا، تمہارا حال کیسا ہے آج کل؟ یہ سنتے ہی تانیہ نے
ایک بھاری سانس بھری اور بولی، مجھے حال ہی میں ایک ایسی لڑکی ملی ہے جس میں ڈانس کا بے حد ٹیلنٹ ہے۔ شمائل کے بعد یہ پہلی ہے جس میں مجھے دلچسپی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اسے شاگرد بنانا چاہیے؟ تانیہ نے اپنا چہرہ ہاتھ پر ٹیک دیا۔ وہ کشمکش میں نظر آ رہی تھی اور بولی، لیکن میری اس کے والدین سے زیادہ نہیں بنتی۔ ایک طرف میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے شاگرد بناؤں، دوسری طرف سوچتی ہوں کہ ان سے دور ہی رہوں۔ میں بہت الجھی ہوئی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ پروین اسے فون کرنے ہی والی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی فرمائش کی وجہ سے اپنے قریبی دوست کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آخر کار جوئل نے میاں کو کسی اور کے ساتھ جنم دیا تھا۔ پروین سمجھ سکتی تھی کہ میاں میں ڈانس کا بہترین ٹیلنٹ ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تانیہ برسوں سے ایک جانشین تلاش کر رہی تھی۔ جب سے تانیہ نے ایک خاص سطح حاصل کر لی تھی، وہ اپنی ڈانس برانڈ قائم کیا تھا، اس کے بعد سے اس کے لیے موزوں جانشین ڈھونڈنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اگرچہ پروین کا میاں کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ پہچان سکتی تھی کہ یہ بچی نیک دل ہے، اس لیے اس نے موضوع چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیا تانیہ کا اشارہ میاں ہی کی طرف تھا؟ پروین نے کچھ لمحے سوچا اور پھر پوچھا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تانیہ نے ہونٹ کاٹے اور آہ بھری۔ اس نے کہا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اسے ڈانس بہت پسند ہے۔ جب بھی میں کلاس لیتی ہوں وہ چھپ کر آتی ہے اور سیکھتی ہے، لیکن میں ظاہر کرتی ہوں کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں۔ کبھی کبھی جب میں اسے اکیلے ڈانس کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی ہی بچپن کی جھلک دیکھ رہی ہوں۔ ایک بار وہ کلاس کے بعد ایک سنسان جگہ سے گزری تھی۔ وہاں اس نے میاں کو سفید شہزادی کا لباس پہنے ٹپ ٹاپ کرتے دیکھا تھا۔ اس کا جسم لچکدار اور دلکش حرکات والا تھا۔ میاں پیدائشی طور پر باریک جسم والی تھی، بالکل تانیہ کی طرح۔ اس کا جسم بھی لمبا اور پتلا تھا۔ ایسے جسم والے کے لیے ڈانس نہ کرنا واقعی افسوسناک بات تھی۔ تانیہ ٹیلنٹ کو قیمتی سمجھتی تھی، لیکن جیسے ہی میاں کی ماں کا خیال آتا، اسے لگتا کہ ان سے الجھنا مناسب نہیں۔ جتنا زیادہ تانیہ سوچتی گئی، اتنا ہی وہ پریشان ہو گئی۔ چھوڑو ذرا اور وقت دیکھ لیتی ہوں۔ پروین نے اسے گھورا اور پھر آہستہ کہا، کبھی کبھی اگر تم انتظار کرتی رہو تو موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تانیہ کو میاں پسند ضرور آئی تھی، ورنہ وہ اتنی پریشان کیوں ہوتی اور پروین سے اتنی باتیں کیوں کرتی؟ وہ ہمیشہ سیدھی سادی اور بے فکر رہنے والی تھی۔ پروین نے کبھی اسے اتنا الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ یہی بات ظاہر کرتی تھی کہ تانیہ میاں کو بہت پسند کرتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ تانیہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میاں کو ڈانس سکھائے گی، بس اسے ایک ہلکی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اس لیے جب پروین نے یہ بات کہی تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد تانیہ نے اچانک کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل سے ہی اسے سکھانا میں شامل ہونے دوں گی۔ وہ ابھی سے شاگرد کے طور پر نہیں لے گی، فی الحال اسے ایک عام طالبہ کی طرح سکھائے گی۔ تانیہ کے چہرے سے پریشانی جاتی رہی تو پروین نے سر ہلایا۔ یہی بہتر ہے۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد تانیہ نے کال کاٹ دی۔ پروین نے حارث اور میاں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میاں تو شاگرد بنانا یا اسے ڈانس سکھانا یہ تانیہ کا فیصلہ تھا۔ اس کا بچوں کو جا کر یہ سب بتانا اور ان کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھانا ضروری نہیں تھا۔ یہ دن یوں ہی گزر گئے۔ اگلی صبح پروین بستر سے اٹھی اور دوبارہ اولڈ میڈی کو ایکیوپنکچر کرنے چلی گئی۔ اگر کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تو وہ آئندہ آدھے مہینے تک روزانہ اسے دیکھنے اور علاج کرنے آتی رہے گی۔ لیکن غیر متوقع طور پر جیسے ہی وہ پچھواڑے کے چھوٹے گھر تک پہنچی، اس نے دیکھا کہ بٹلر باہر کھڑا پریشان تھا۔ پروین کو دیکھتے ہی گھبرا گیا اور بولا، مس پروین، اولڈ میڈی اب تک بے ہوش ہے، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ یہ حقیقت تھی کہ وہ اب تک بے ہوش تھا، ظاہر کرتی تھی کہ اس کی صحت پر برسوں کی ذہنی اذیت اور دباؤ کا شاید اثر ہوا ہے۔ اس لیے جب پروین نے اس پر ایکیوپنکچر کیا اور اس کا تناؤ کم ہوا تو وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ پروین کمرے میں داخل ہوئی اور اولڈ میڈی کی نبض چیک کی۔ بٹلر ایک طرف کھڑا دیکھتا رہا۔ پروین کو نبض چیک کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عام طور پر طب متبادل کے ماہر زیادہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، کیا اتنی کم عمر لڑکی واقعی یہ سب جانتی ہے؟ بٹلر کے دل میں ایک بار پھر پروین کی مہارت پر شک پیدا ہوا، خاص طور پر اس کے لیے گزشتہ دن سے اولڈ میڈی صرف ایک بار بھوک کے باعث جاگا تھا، تھوڑا سا کھایا اور پھر دوبارہ سو گیا۔ کہیں میں پروین کا علاج اسے مار ہی نہ دے۔
یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا پروین نے ایک لمبی سوئی اٹھائی اور اولڈ میڈی کے سر میں دوبارہ لگا دی۔ چند بار چپ ہو کر نورا کھڑی ہوئی اور بولا، وہ ٹھیک ہے، کچھ دن اور سوئے گا تو صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور باہر نکل گئی۔ بٹلر، کیا واقعی کوئی دن کے 24 میں سے 23.5 گھنٹے سو سکتا ہے؟ اولڈ میڈی کے گھر سے نکل کر جب پروین واپس مین ہاؤس میں جا رہی تھی تبھی اسے للی کا فون آیا۔ للی نے کہا، تمہارا بھیجا ہوا ڈی این اے سیمپل مل گیا ہے، میں ٹیسٹ شروع کر رہی ہوں، 8 گھنٹوں میں رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ 8 گھنٹے؟ پروین نے اولڈ میڈی کے کمرے کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ فون کاٹنے کے بعد وہ باہر نکلی اور زیر زمین اکھاڑے کی طرف گاڑی چلا دی۔ اس وقت اس کا مقصد جلد از جلد ایف کلاس تک پہنچنا تھا تاکہ وہ بڑے بھائی سے مقابلہ کر سکے۔ حسب معمول اس نے گاڑی میں ہی سرخ تنگ لباس پہنا اور اکھاڑے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے سنا کہ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، اس سال تمہیں کیا لگتا ہے زیادہ طاقتور کون ہوگا، بڑا بھائی یا بڑی بہن؟ دونوں ہی بہت مضبوط ہیں، فرق یہ ہے کہ بڑے بھائی نے پچھلے مارشل آرٹس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا اور سب کو اپنی طاقت دکھائی تھی، جبکہ بڑی بہن نے نہیں لیا، لیکن وہ بغیر حصہ لیے بھی شاندار ہے۔ بڑی بہن کی شہرت بڑے بھائی کے برابر ہے۔ بالکل، اور کیا تم لوگوں نے بڑی بہن کے ابتدائی چند مقابلے دیکھے ہیں؟ پتہ نہیں فائنل کتنا زبردست ہوگا۔ ہاں، میں نے دیکھے ہیں۔ بڑی بہن کے مقابلے میں بڑا بھائی جسمانی طور پر کچھ کمزور لگتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جب ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا تو کیا بڑی بہن محض اس پر بیٹھ کر ہی بڑے بھائی کو قابو میں لے گی؟ لوگوں کے تبصروں کے بیچ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، تم سب بزدل ہو، چیمپئن صرف انہی 2 فرقوں سے نکلے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بات سن کر سب چونک گئے، یہاں تک کہ پروین بھی جو گزر رہی تھی رک گئی اور بولنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ 4 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی، کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا اور سب نے خاص لباس پہنا تھا۔ وہ کپڑے، تم لوگ بینیوالنس ہال سے ہو؟ یہ ایک مارشل آرٹس کا فرقہ بینیوالنس ہال تھا۔ یہ فرقہ حالیہ برسوں میں اچانک قائم ہوا تھا۔ یہ ان کی پہلی مرتبہ تھی کہ وہ ٹورنامنٹ میں شریک ہو رہے تھے، اس لیے زیادہ لوگ ان کے بارے میں پر امید نہیں تھے۔ کوئی ہنستے ہوئے بولا، اگر چیمپئن کوئی ہوگا تو وہ بڑی بہن یا بڑا بھائی ہی ہوں گے، تمہارے بینیوالنس ہال سے تو ہرگز نہیں۔ بولنے والے نے سینہ تان کر کہا، بالکل، اگرچہ بینیوالنس ہال کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس سینئر شاگرد وکٹر بڑے بھائی اور بڑی بہن دونوں کو چٹکیوں میں ہرا سکتے ہیں۔ وہ آدمی زور سے ہنسا۔ وکٹر یہ کون ہے؟ میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ باقی لوگوں نے بھی تائید کی اور پوچھا، یہ بینیوالنس ہال نام بھی کتنا کمزور لگتا ہے، آخر تم لوگ کس کے شاگرد ہو؟ بینیوالنس ہال کے شاگرد ہنسے اور بولے، ہمارے ٹرینر کا نام سن کر تم مر ہی جاؤ گے، وہ ہیں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن ایبیگل۔ ایبیگل ایک مضبوط اور طاقتور افریقی باکسر تھا۔ وہ 5 سال کے عالمی باکسنگ مقابلے کا فاتح تھا۔ جیتنے کے بعد اس نے اسٹیج پر کہا تھا کہ وہ امریکہ کی مارشل آرٹس دیکھنے کا خواہش مند ہے، خاص طور پر کوئن اسکول آف مارشل آرٹ میں بہت دلچسپی تھی، جو جسمانی طاقت کی تربیت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے یہاں تک سوال اٹھایا تھا کہ کوئن اسکول نے باکسنگ مقابلے میں کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیا وہ ہارنے کے ڈر سے پیچھے ہٹے؟ اگر ایسا ہے تو وہ خود یہاں آ کر انہیں چیلنج کرے گا۔ یہ خبر سن کر کوئن غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے جم میں 3 دن تک مسلسل غصہ نکالا اور کہا کہ ہمارا فن روحانی اور ذہنی پہلوؤں پر مبنی ہے، اس گنڈے کی لڑائی جیسا نہیں۔ کون جانتا تھا بینیوالنس ہال جیسا خوشنما نام رکھنے والا فرقہ دراصل ایبیگل نے قائم کیا ہے، اوپر سے وہ واقعی امریکہ بھی آ گیا ہے۔ پروین ماتھے پر بل ڈالے یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے آہ بھری اور بولا، باکسنگ چیمپئن ہونے میں بڑی بات ہے، کیا وہ امریکہ کے مارشل آرٹس ماسٹرز کے برابر ہے؟ یہاں کے فائٹرز بہت طاقتور ہیں، تم جتنے بھی لوگ لے آؤ،
ہم تمہیں ایسا ماریں گے کہ دانت بھی نہ بچیں، تمہاری ماں بھی پہچان نہ سکے۔ وکٹر ایک بڑا اور لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور بولا، تو پھر بڑے بھائی یا بڑی بہن کو بلا لو، وہ آ کر میرے ساتھ لڑیں۔ تماشائی فوراً بول اٹھے، اوہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر لڑنے آ جائیں گے؟ بڑے بھائی اور بڑی بہن بہت مصروف لوگ ہیں، ہر کوئی اپنی شہرت بنانے کے لیے انہیں چیلنج دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ سب کو جواب دیں گے؟ بالکل، انہیں تم جیسے کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وکٹر نے ماتھے پر بل ڈالے، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے پیچھے کے لوگ چلائے، چھی، جیسے وہ اتنے بڑے ماسٹر ہیں، اگر واقعی اتنے زبردست ہیں تو آئیں اور ہمیں سبق سکھائیں۔ مجھے شرط ہے کہ وہ اپنی شہرت کے مطابق نکلیں گے ہی نہیں۔ دوسروں نے اپنے مکے بھینچ لیے۔ ارون اسکول آف مارشل آرٹس اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہمیشہ سے ہی جنگی دنیا میں عزت پاتے آئے تھے، خاص طور پر پچھلے چند سالوں میں پرامن دور میں جنگی دنیا کمزور پڑ گئی تھی۔ وہ سب لوگ عام زندگی کی طرف لوٹ گئے تھے، لیکن ارون اسکول آف کوئن اسکول مارشل آرٹس کے شوقین افراد کے لیے ایک روحانی سہارا بن گئے تھے۔ اگرچہ کچھ لوگ بڑے بھائی اور بڑی بہن کی طاقتور سوال کرتے تھے، لیکن 10 سال پہلے ارون اسکول کے بڑے بھائی نے صرف 15 سال کی عمر میں زبردست برتری کے ساتھ چیمپئن شپ جیت لی تھی۔ وہ سب کو خاموش کر گیا تھا۔ وہ سبھی لوگ بڑے بھائی اور بڑی بہن کے دیوانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارشل آرٹس کے سیمینار میں اتنے لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتے تھے۔ اب وکٹر نے دونوں کو چیلنج کر کے سب کو غصے سے بھر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وکٹر کے پیچھے کھڑے شخص نے کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو بڑے بھائی یا بڑی بہن کو کھلے عام مقابلے کے لیے بلاؤ، ورنہ یہاں فساد پھیلانے اور ہمیں اکسانے کی کوشش کی تو تمہیں مارشل آرٹ مقابلے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ مقابلہ صرف مارشل آرٹس کے لوگوں کو ایک تعلق اور وابستگی کا احساس دینے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس کا مقصد اصل چیمپئن کا انتخاب کرنا تھا، بلکہ سب کو ایک ہدف دینا تھا۔ اگر یہ مقابلہ نہ ہوتا تو فرقے شاید مارشل آرٹس کی مشق چھوڑ دیتے اور صرف دولت کمانے اور جسم مضبوط کرنے پر دھیان دیتے۔ اسی لیے ایک اصول بنایا گیا تھا کہ کسی بھی رکن کو نجی طور پر اشتعال دلانے یا لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو وہ فوراً مقابلے سے باہر کر دیا جاتا۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور کسی نے کچھ نہ کیا۔ وکٹر نے ان سب کو دیکھا اور اسے یہ سب کچھ بورنگ لگا۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پروین وہیں کھڑی تھی اور اتفاقاً رستہ روک رہی تھی۔ جب وکٹر قریب آیا تو پروین نے نظر ہٹا لی اور سب سے پہلے میدان میں داخل ہو گئی۔ پروین، سالس اور کوئنٹن آپس میں مل گئے۔ تینوں نے آج کلاس سی کا مقابلہ بالکل آسانی سے جیت لیا تھا۔ مقابلے کے بعد وہ تینوں صوفے پر بیٹھ کر اگلے میچ کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک ایک خون میں لت پت اور مسخ شدہ شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر نیچے لایا گیا۔ مارشل آرٹس کے میدان میں زخمی ہونا عام بات تھی، اس لیے پروین نے شروع میں دھیان نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص اسٹیج سے اترا اور کھانے کی جگہ کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ گزرا، ہال میں موجود سب لوگ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وکٹر! اچانک کسی نے پکارا۔ وکٹر رکا اور مڑ کر دیکھا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا ایک شاگرد اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگرچہ یہ مارشل آرٹس مقابلہ ہے، لیکن یہ صرف فرقوں کے درمیان ایک دوستانہ مقابلہ ہے۔ اتنی سختی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ یہ سنتے ہی وکٹر نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ اوہ، باکسنگ مقابلوں میں تو مخالف کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیو یارک امن کو اتنا پسند کرتا ہے۔ اس کے الفاظ طنز سے بھرے ہوئے تھے۔ اب سمجھ آیا کہ سب فرقے ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ کوئن اسکول کے شاگرد اس کی باتوں سے حیران رہ گئے، لیکن پھر بھی مؤدبانہ کہا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وکٹر نے فوراً اسے کاٹ دیا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھے بہت ظالم کہہ رہے ہو؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مقابلے میں کسی کو زخمی نہیں ہونا چاہیے؟ شاگرد پھر سے رک گیا اور بولا، نہیں، زخمی ہونا تو لازمی ہے، لیکن تم نے حد سے زیادہ سختی دکھائی۔ دوسرا لڑاکا ہار مان چکا تھا، پھر بھی تم لڑتے رہے۔ اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، وکٹر نے ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔
اوہ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اس مقابلے میں شریک ہو؟ وہ شاگرد خاموش ہو گیا۔ وکٹر کی ہر بات دراصل اس مقابلے کی توہین تھی۔ اس کی زبان سے مارشل آرٹس مقابلے کے لیے حقارت ٹپک رہی تھی۔ سب کے سب اپنے مکے بھیج کر غصے سے اسے گھورنے لگے۔ وکٹر نے سب پر ایک نظر ڈالی اور طنزیہ انداز میں کہا، میرے خیال میں مارشل آرٹس مقابلہ فرقے کی عزت کے لیے لڑنے کا وقت ہے۔ اگر کھیلنے کی ہمت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ مقابلے سے الگ ہو جاؤ۔ وکٹر بہت رعب دار تھا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ سیدھا کھانے کے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے شاگرد اس کے رعب سے گھبرا گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے غصے میں انگلی دکھا کر بولا، کتنے چھوٹے دل کے مالک ہو تم۔ اگلے مقابلے میں تمہارا سامنا کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کے کلاس ڈی کے لوگوں سے ہوگا۔ اس وقت کے بعد دوبارہ کہنا، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس۔ وکٹر کے قدم ایک لمحے کو رکے، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں بلکہ پاس رکھی بوتل اٹھا کر پی لی۔ لوگ جلد ہی وہاں سے چھٹ گئے۔ ارد گرد سبھی افراد ان چار لوگوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ چاروں بالکل بے فکر ہو کر ایک جگہ جا کر سکون سے بیٹھ گئے۔ پروین نے نظریں جھکا لیں۔ جب اس کی انگلیاں ہلکے سے صوفے کو چھوئیں تو اچانک شمائل کی آواز آئی، ممی ڈیڈی، کیا کلاس ڈی والے اسے سبق سکھا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ پروین یا سالج کچھ کہتے، کوئنٹن نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ ہاں، پروین نے ہمیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئنٹن نے حقارت سے ہونٹ سکیڑے، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ نیو یارک میں کئی ڈارک فورسز کی شاخیں ہیں۔ 2 سال پہلے یہ شخص اسکارفیس کا ماتحت تھا۔ اس کا نام وکٹر ہے۔ تب یہ جواری تھا اور سارا دن بیکار گھومتا تھا۔ بعد میں اسکارفیس سے الگ ہو کر بینیوالنس ہال میں شامل ہو گیا۔ پروین نے حیرت سے پوچھا، کیا بینیوالنس ایسے لوگوں کو قبول کرتا ہے؟ عام طور پر مارشل آرٹس کلب شاگردوں کو ان کی عمر دیکھ کر داخلہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے وکٹر اب 27 یا 28 سال کا ہے، یعنی 2 سال پہلے بھی 25 یا 26 سال کا تھا۔ اس عمر میں ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور نئی تربیت بیکار سمجھی جاتی ہے۔ پھر بینیوالنس نے اسے شاگرد کیوں بنایا؟ یہ سوچتے ہوئے کوئنٹن نے طنزیہ ہنسی۔ کیا تمہیں لگتا ہے بینیوالنس ہال واقعی شاگرد ہیں؟ وہ چاروں بس آوارہ لفنگے ہیں جو فارغ گھومتے رہتے ہیں۔ پروین مزید متجسس ہو گئی، تو کیا وہ واقعی ماہر ہیں؟ کوئنٹن نے اور زیادہ حقارت سے کہا، بالکل نہیں، ان کی مہارت کچھ خاص نہیں، بس بے رحم ہے۔ لگتا ہے کلاس سی والا لڑاکا بس لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ کمزور تھے تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پروین کو لگا کوئنٹن کی باتیں کچھ زیادہ ہی یک طرفہ ہیں۔ جب اس نے وکٹر کو دوبارہ اسٹیج پر جاتے دیکھا تو اچانک کھڑی ہو گئی۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ ایسے بدمعاش میں اسے دلچسپی کیوں ہو رہی ہے۔ تینوں قریب جا کر دیکھنے لگے۔ اسٹیج پر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا ایک کلاس ڈی کا شاگرد پہلے سے کھڑا تھا۔ پروین اسے جانتی تھی۔ وہ اس کی ہی نسل کا شاگرد تھا جس کا نام رینڈی تھا۔ وہ بہت ماہر تھا اور چونکہ وہ ہمیشہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں رہتا تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنی شناخت نہیں چھپائی تھی۔ ظاہر ہے کوئنٹن بھی اسے جانتا تھا۔ وہ بولا، تم وکٹر کا مقابلہ رینڈی سے ہے، اس بار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ چلایا، رینڈی اسے مار ڈالو۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ جنہوں نے ابھی وکٹر کو کسی کو پٹکتے دیکھا تھا وہ بھی نعرے لگانے لگے، مار دو، رینڈی جیتے گا۔ رینڈی نے ہاتھ اٹھایا۔ وکٹر کے اسٹیج پر آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، پہلے ہی معذرت۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے تیز مکہ سیدھا وکٹر کے چہرے کی طرف مارا۔ ہاں، تماشائی خوشی سے چیخ اٹھے۔ ان سب کو لگا کہ یہ مکہ بہت تیز اور صحیح نشانے پر ہے۔ وکٹر کسی صورت بچ نہیں سکتا، لیکن عین وقت پر وکٹر نے اچانک سر ایک طرف موڑا اور رینڈی کے پیٹ پر ایک زوردار لات مار دی۔ واہ! یہ اچانک تبدیلی دیکھ کر پورا میدان ہکا بکا رہ گیا، یہاں تک کہ کوئنٹن بھی بھویں چڑھا کر بول اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئنٹن صدمے سے اسٹیج پر نظریں جمائے بولا، 2 سال پہلے یہ وکٹر ایک آوارہ لفنگا تھا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ سے ہرا سکتا تھا، لیکن ابھی اس کا حملہ بہت تیز تھا۔ یہ بالکل بھی 2 سال کی تربیت والا آدمی کی طرح نہیں لگ رہا۔ چاہے وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، 2 سال میں کچھ سیکھنا ناممکن ہے۔ کوئنٹن نے دل ہی دل میں حساب لگایا،
حتیٰ کہ وہ خود بھی جو بچپن سے محنت اور تربیت کر رہا تھا وہ بمشکل اس حد تک پہنچا تھا کہ کوئنٹن بے اختیار چلایا۔ یہ عام باصلاحیت نہیں ہے، یہ تو سراسر ایک افریت ہے۔ پروین، جس نے خود صرف 2 سال میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی تمام ٹیکنیکس سیکھ لی تھی، پروین خاموش رہی اور اسٹیج پر جاری مقابلہ دیکھتی رہی۔ کوئنٹن کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کمال ہے، وہ اس وار سے بچ گیا، اس کی رفتار ہی نہیں بلکہ طاقت بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ رینڈی ہار جائے گا۔ میں نے تو اس لڑکے کو پہلے تنگ بھی کیا ہے، اس وقت تو اتنا طاقتور نہیں تھا۔ یہ غلط ہے، اگر اس میں مارشل آرٹس کی صلاحیت تھی تو وہ 2 سال پہلے ہی نظر آنی چاہیے تھی۔ کوئنٹن ہمیشہ سے ڈارک فورسز کے ماحول میں رہتا آیا تھا، وہ ان سب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ نیو یارک میں ایک طاقتور بدماش کہاں سے آتا ہے۔ اب وکٹر کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اس کی طاقت اس کے برابر ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسمتھ فیملی کی اس نسل کے 7 لڑکوں میں ایان نے صرف اسے، کوئنٹن کو، اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ قدرتی طور پر مارشل آرٹس کے لیے موزوں تھا۔ لیکن وہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچا اور کوئی دوسرا محض 2 سال میں اس کے برابر آ گیا۔ کوئنٹن کے دل میں بے چینی اور غصہ تھا۔ رینڈی سے شکست دو، وہ تماشائیوں کے ساتھ مل کر زور سے چلایا، لیکن افسوس رینڈی وکٹر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ وہ ہار گیا۔ رینڈی زمین پر گر پڑا، پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہنا چاہا، میں ہار، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی وکٹر آگے بڑھا اور اس کے پیٹ پر زوردار لات مار دی۔ رینڈی کئی کلابازیاں کھا کر لڑک گیا اور درد سے خون اگل دیا۔ کسی نے چلا کر کہا، وکٹر یہ کیا کر رہے ہو؟ رینڈی تو ہار مان چکا ہے۔ وکٹر اسٹیج پر کھڑا مسکرایا، ایسا ہے، میں نے تو سنا نہیں۔ اس نے کچھ کہا بھی، رینڈی اپنی بات مکمل کر ہی نہ پایا تھا۔ وکٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے ہار مان لی ہے؟ رینڈی بولنا چاہتا تھا مگر منہ کھولتے ہی ایک اور خون کا فوارہ نکل آیا۔ وکٹر نے ہاتھ پھیلا دیے، دیکھا اس نے کچھ نہیں کہا، مطلب مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک رینڈی پر جھپٹا اور ایک اور لات مار دی۔ اس بار رینڈی سیدھا اسٹیج کے کونے کی ریلنگ سے جا ٹکرایا۔ اگر وہ اسٹیج سے نیچے گر جاتا تو مقابلہ ختم ہو جاتا، مگر وہ ریلنگ سے ٹکرا کر رک گیا۔ اس جھٹکے نے اس کے جسم کو اور بھی چور چور کر دیا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا، وہ بولنے کے قابل نہ رہا، بس کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہار ماننے کا اشارہ کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، وکٹر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے بیچ میں کھینچ لیا۔ رینڈی دوبارہ رنگ کے بیچ میں پٹک دیا گیا۔ وکٹر نے اپنی کلائی موڑ کر طنزیہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، واہ، بڑے سخت جان ہو، اب اگر میں سختی دکھاؤں تو برا مت ماننا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پاؤں رینڈی کے اٹھے ہاتھ پر رکھا اور زور سے کچل دیا۔ رینڈی کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ تماشائی چیخنے لگے، بس کرو، وہ ہار گیا ہے، ریفری آگے بڑھا اور بولا، رینڈی بے ہوش ہو گیا، تم جیت گئے ہو، اب اسے چھوڑ دو۔ وکٹر نے بھویں اچکا کر کہا، کس نے کہا کہ وہ بے ہوش ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے پاؤں اور زور سے دبایا۔ انگلیاں دل سے جڑی ہوتی ہیں، درد کی شدید جھٹکے سے رینڈی فوراً ہوش میں آ گیا، پورا جسم کانپنے لگا، مگر وہ نہ بول سکا نہ ہی حرکت کر سکا۔ وکٹر نے طنزیہ کہا، ریفری دیکھو، یہ ابھی بھی ہوش میں ہے، مطلب یہ ابھی بھی میرے ساتھ لڑنا چاہتا ہے۔ ریفری ششر رہ گیا۔ یہ وکٹر تو مقابلے کے تمام ضابطوں کی کمزوریوں کو استعمال کر رہا تھا۔ رینڈی کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کا شاگرد تھا۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ کر خطرناک نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک آواز گونجی، رک جاؤ۔ یہ سنتے ہی بھیڑ خود بخود رستہ دینے لگی۔ لنڈا، جو پروین کا بھیس بنا کر پھر رہی تھی، آگے بڑھ کر اسٹیج کے قریب پہنچی۔ منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا تم کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کو چیلنج کر رہی ہو؟ وکٹر نے نظریں جھکا لیں، اوہ، تو یہ بڑی بہن ہے، کیا تم اس کی جگہ میرے ساتھ لڑو گی؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ہمت رکھتی ہو؟ لنڈا کے منہ سے الفاظ ہی نہ نکلے۔ کیا وہ واقعی لڑتی؟ اسٹیج پر رینڈی اس کا مارشل انکل تھا، یعنی اس سے زیادہ طاقتور۔ اگر وہ ہار گئی تو کوئن
اسکول آف مارشل آرٹس کے لیے وہ بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ لیکن وکٹر مسلسل اسے چپتا رہا۔ لگتا ہے کوئن اسکول آف مارشل آرٹ کی بڑی بہن صرف دکھاوے کی گڑیا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتی۔